کچھ نہ کسی سے بولیں گے، تنہائی میں رو لیں گے، ہم بے راہ رو کا کیا ساتھ کسی کے ہو لیں گے، تو ہوئے رسوا لیکن تیرے بھید نہ کھولیں گے۔ کب تک امرت گھولیں گے، پھر کوئی آندھی اٹھے گی، پنچھی جب پر تولیں گے، نیند تو کیا آئے گی فراز، موت آئی تو سو لیں گے۔ وہ منڈیر سے ٹیک لگائے دور افق میں کچھ تلاش کرنے میں محو تھی۔ سارا وجود کسی غم کے زیر اثر تھا اور دماغ اس غم کو انا کی ہار نہیں بلکہ محبت کا نام دے رہا تھا۔ محبت جو ان کی زندگی میں حرف غلط تھی، وہ اس راستے پر چلنے کی روادار نہیں تھی جس کے کسی موڑ پر محبت ان سے ٹکرا جائے۔ محبت کو ایک خطرہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ آنکھیں موند لیتی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ یہ بے رحم جذبہ آنکھیں بند کر لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اس کے آگے ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ اس نے جس دل کو اسیر بنانا ہو، ہزار رکاوٹوں کٹھنائیوں کے باوجود اس وجود پر فتح کا پرچم لہرا کے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے قلعے میں قید تھیں جہاں طلسماتی دنیا کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ ان کی آماج گاہ میں بس قدرتی رشتے اور ان سے وابستہ خلوص تھا، اور انہیں کبھی اس کے علاوہ کسی نئے رشتے کی چاہ نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور اپنی زندگی میں مگن تھی کہ ایک روز نگاہوں پر جادو چل گیا، دل کسی ساحر کے قبضے میں چلا گیا، وجود پر کسی اور کا رنگ چڑھنے لگا اور وہ انگشت بدندہ سب دیکھتی رہ گئیں۔ اپنی ذات کی ہار وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ دل کی خود سری سہنا آسان نہیں تھا، نگاہوں کو ایک وجود تلاش میں بھٹکتا دیکھنا مشکل امر تھا۔ وہ اپنے حال پر بند باندھنے کی کوشش کرتے بے حال ہوئے جا رہی تھیں۔ حال سے بے حال ہونے کا سفر چند دنوں پر محیط تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ قدرت کا کون سا اسرار تھا جس نے دنوں میں انہیں اپنے فضوں کا شکار بنا لیا تھا۔ محبت ہو جانا اور محبت کو تسلیم کرنا دو مختلف امر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک فاصلہ حائل ہے جو کبھی گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور کبھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ وہ محبت کی اسیر ہو گئی تھی، محبت کا جادو ان پر چل گیا تھا، لیکن اپنی ذات کی شکست برداشت نہ کر پا رہی تھیں۔ اپنے وجود پر کسی اور کی حکمرانی دیکھ پانا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ محبت ہو چکی تھی لیکن وہ اس ہو چکے امر پر یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ آسمان پر اندھیرا قابض ہو گیا اور پچھلے کئی دنوں کی طرح یہ دن بھی اپنے اختتام تک ان سے کوئی فیصلہ نہ کروا پایا۔ آج بھی بنا کوئی فیصلہ کیے ان کے قدم واپسی کے سفر کو چل دیے تھے۔ وہ بلا وجہ اتنے تردد کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے کے عکس میں ایک اور عکس جھلکتا دیکھ لیتی تو مشکل آسان ہو جاتی۔ وہ نہیں دیکھ پا رہی تھیں، لیکن کوئی دوسرا تھا جو ان کے دل میں بسے انسان کی شبیہ ان کی آنکھوں میں تلاش کر گیا تھا۔ مشتبہ! ان کی آواز مقابل کو چونکا گئی۔ وہ جو اپنی دھن میں ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا، انہیں راہداری کے سرے پر ایستادہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تاشفین بھائی، آپ کب آئے؟ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے معتدل لہجے میں ان کی آمد کے متعلق پوچھا۔ بس تھوڑی دیر ہوئی ہے، تم شاید کچھ تلاش کر رہے ہو۔ اس کے سوال کا جواب دیتے انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ ان کے سوال پر وہ اندازہ نہ لگا پایا کہ وہ نور العین کو روتے دیکھ چکے ہیں یا محض ملاقاتی فرض نبھاتے ہوئے پوچھا، مجھے کیا تلاش کرنا ہے؟ میں بڑی امی کے ساتھ باغ میں تھا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں تو وہ ایسے ہی گھوم رہا تھا۔ اس نے بھرپور طریقے سے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کی کوشش بہت ناکام رہی تھی۔ بڑے ابو نے حویلی کی راہداریاں بھی آرٹ کے نمونوں کی طرح اتنی اچھی سجائی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ تاشفین کے سوالیہ نگاہوں کا انداز برقرار دیکھتے اس نے گفتگو کا رخ موڑنا چاہا۔ آرٹ سے عبدالودود کو دلچسپی ہے۔ تاشفین کے جواب نے اس کے بولنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ اس پل وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان سمجھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آرٹ اور سجاوٹ عبدالودود کے مشغلے تھے، لیکن پھر بھی وہ عجیب بے تکی ہانک رہا تھا۔ اب تو اصل بات بتائے بغیر وہ تاشفین بھائی کو بھی مطمئن نہیں کر سکے گا۔ دراصل تاشفین بھائی خیر تم یہ سب دیکھو، عبدالودود کو تلاش کرو کیونکہ وہ تمہیں اچھی کمپنی دے سکتا ہے۔ میں فریش ہو کر تم لوگوں سے ملتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے بنا اپنی کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ عام حالات میں اسے یہ سب عجیب لگتا، لیکن اس وقت تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ نور العین کی تلاش چھوڑتے ہوئے اس نے مردانہ مجلس کا رخ کیا۔ وہ اسے عبدالودود کی تلاش کا کہہ کر گئے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ گھر آ گیا تھا، اور یقینی بات تھی کہ وہ اس وقت بڑے ابا کے حضور پیش ہوا ہوگا۔ تاشفین اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیگ رکھے اپنے کپڑے بدلنے کے دوران بھی
دو روئی روئی آنکھیں اس کے حواسوں پر سوار تھیں۔ وہ یہ جان ہی گئے تھے کہ اس سب میں مشتبہ شامل تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے نہ بتانے پر وہ خود سے نورالعین کے متعلق کوئی سوال نہ کر پائے تھے۔ کون سی احتیاط تھی جو اس وقت ان کے دامن سے لپٹی رہی تھی؟ اس واقعے کو ذہن سے نکالنے کے لیے انہوں نے کوئی اور سرگرمی تلاش کرنا چاہی۔ اس کی آنکھ کسی انجانے احساس کے باعث کھلی تھی۔ حواس میں آنے کے بعد اسے اپنی گردن میں کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ ایک ہاتھ سے گردن کو مسلتے اسے معلوم ہوا کہ وہ انجانا سا احساس کیا تھا۔ آڑا ترچھا لیٹنے کے باعث گردن اور جسم میں اکڑاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کسی کو تلاش کرنا چاہا، لیکن کوئی بھی نظر کے حصار میں نہیں آیا۔ اس نے تخت سے اٹھنا چاہا تو ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ ہلکی سی کرہٹ کے ساتھ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ درد کے ساتھ ہی دن میں ہونے والا واقعہ یاد آیا اور یوں اسے میمونہ خالہ کے تخت پر لیٹنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اٹھ گئی تم، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ جو 2-3 بار اٹھنے کی ناکام کوشش کر چکی تھی، کنزا کی آواز نے اسے پرسکون کر دیا۔ ٹانگ میں ابھی بھی درد ہے اور آڑا ترچھا لیٹنے کے باعث جسم بھی درد کر رہا ہے۔ اس نے اپنی کیفیت بتائی۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں اٹھا کر اندر لیٹنے کا کہہ دوں، لیکن تم اتنی گہری نیند میں تھیں کہ بار بار آوازیں دینے پر بھی نہ اٹھی۔ اب اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ کنزا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی۔ میں گھر جاؤں گی کنزا، اس نے کنزا کا بڑا ہاتھ نظر انداز کرتے اپنی بات کہی۔ میں کب تمہیں روک رہی ہوں، کچھ کھا لو پھر چلی جانا۔ اس نے بھی عزت کے دو چوک انداز کو کوئی اہمیت نہ دی۔ امی نے میرے بغیر کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس لیے ضد نہیں کرو اور مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ اب کی بار اس کے لہجے میں لچک پیدا ہوئی۔ اپنی ٹانگ کی حالت دیکھی ہے، بے شک ساتھ گھر ہے لیکن اتنا چلنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے۔ اس نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں بیٹا، کنزا ٹھیک کہہ رہی ہے، پہلے تازہ تازہ زخم تھا، زیادہ درد محسوس نہیں ہوا، لیکن اب تمہارے لیے چلنا تکلیف دہ ہوگا۔ خالہ نے ایک نظر اس کی ٹانگ پر ڈالی اور اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ خالہ کو انکار تو نہیں کر سکتی تھی، سو سر ہلا کر رہ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر تک بھائی آتے ہیں، وہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر چھوڑ آئیں گے، بس تھوڑا سا چلنا پڑے گا، اسی لیے ضد نہیں کرو اور ان کے آنے تک تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اس کو مدھم بڑھتا دیکھ وہ اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ عاصم بھائی اس وقت تک گھر آ جاتے ہیں نا؟ کنزا کھانا لائی تو اس نے پوچھا۔ ہاں آ جاتے ہیں، آج نہ جانے کیا بات ہوئی جو ابھی تک نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ عزت کے آگے کھانا رکھنے کے بعد پانی کا جگ اٹھانے کے لیے میز کے پاس آئی تو بڑا سا شاپر دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایسا بھی کیا ہے جو دیکھ کر ساکت ہو گئی ہو؟ میمونہ بیگم کی نظریں بھی اسی سمت ہوئی۔ یہ اتنی ڈھیر کتابیں یہاں کون رکھ گیا؟ حازم گھر آیا تھا کیا؟ خالہ نے تشویش سے کنزا سے پوچھا۔ امی، میں تو اندر سو رہی تھی، کچھ دیر پہلے اٹھی ہوں اور میرے سامنے تو بھائی نہیں آئے۔ اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم انہیں فون کر کے پوچھ لو۔ عزت کے کہنے پر اس نے مسلسل کئی بار فون ملایا لیکن جواب ندارت تھا۔ امی، بھائی فون نہیں اٹھا رہے۔ اب پریشانی دھیرے سے ان کے درمیان سرک آئی تھی۔ اللہ خیر کرے، یہ لڑکا اتنا لاپرواہ تو نہیں ہے، آج تک اس نے ایسی حرکت نہیں کی کہ بنا بتائے چلا گیا ہو اور پھر فون بھی نہ اٹھائے۔ کنزا، تو فون کرتی رہ اور میں صدقہ کر کے آتی ہوں۔ وہ عجیب بوکھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے چلی گئیں۔ عزت پہلے سے سوچ کر رکی ہوئی تھی کہ وہ آئے اور اس کا حال پوچھے بنا ہی باہر نکل گئے، لیکن موجودہ صورتحال اسے پریشان کر گئی تھی۔ وہ کھانا بھول کر دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی۔ احمد علی ابھی تک مردانہ مجلس میں بیٹھے تھے اور ان کے بالکل ساتھ عبدالودود چٹھا براجمان تھا۔ مشتبہ کا خیال تھا کہ عبدالودود کی اتنی لمبی غیر حاضری پر بڑے ابا اس کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھیں گے اور اگر اس کی سرزش ہوئی تو یہ ان کے غصے کا معمولی سا اظہار ہوتا۔ وہ جب مردانہ مجلس کے دروازے تک آیا تو اس کی سماعت نے اپنے خیال کی بھرپور تردید کی۔ وہ دونوں معمول کی گفتگو میں مصروف تھے اور کسی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کی کسی بات پر بڑے ابا مسکرائے تو ان کا کھلتا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ یہ لڑکا اسے ساحر لگتا تھا جو ہر کسی کو اپنے دام میں بڑی آسانی سے پھنسا لیتا تھا۔ وہ سارے خیالات جھٹکتا مجلس میں داخل ہو گیا۔ شہری بابو، آپ کب تشریف لائے؟ عبدالودود اسے دیکھ کر محظوظ ہوا۔ مشتبہ عبدالودود سے چھوٹا تھا لیکن ان کی دوستی میں عمر کی قید کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ مشتبہ احمد اس کی 2 سالہ بڑائی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ بھی اس کے چھوٹے ہونے کا کوئی لحاظ نہ کرتا۔ میں دوپہر سے یہاں ہوں، بس آپ جناب ہی سلیمانی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے۔
اچھا لڑکوں، تم لوگ گپ شپ کرو، مجھے کچھ دوسرے معاملات دیکھنے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ عبدالودود نے نظریں چراتے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس کے ایک لفظی جواب کا مطلب تھا کہ وہ اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار بہت عرصے بعد چکر لگایا تم نے۔ مطلب میں اس خوش فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں کہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والے عبدالودود صاحب نے میری کمی کو محسوس کیا۔ موضوع حسب خواہش بدلا تو اس نے بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ خیر ایسی بات بھی نہیں ہے، اگر یاد کرتا تو فون کر لیتا۔ اس نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ وہ مقابل کو خوش نہیں ہونے دے گا۔ چلو اب باتیں نہ بناؤ، مجھے اندازہ ہے کہ تم اپنے احساسات چھپانے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو، اور اس سے پہلے کہ تمہیں مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آئے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی ہلا گلا کرنے کا ارادہ ہے یا یوں ہی واپس چلے جاؤ گے؟ وہ فضول میں گھوم پھر کر تنگ آ گیا تھا۔ یار، سارے دن کی خواری کے بعد اب سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا ہے، پیٹ پوجا کر لینے دو، اس کے بعد تھوڑی عیاشی بھی کر لیں گے۔ وہ صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ اچھا، احمد علی چٹھا کا پوتا، مطلب لاڈلا پوتا، اور خواری دو متضاد باتیں ہیں، اسی لیے میں نہیں مانتا کوئی ایسی بات کرو جس پر یقین آ جائے۔ مجتبیٰ نے ایک پل نہیں لگایا انکار کرنے میں، اور وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں لاڈلا پوتا ہوں تو تمہیں بڑے ابا جان کے متعلق بھی معلوم ہوگا۔ جنگل میں شیر کے سامنے نہتھا کھڑا کر دیں گے، اور خواہش ہوگی اس خونخوار شیر کے 100 ٹکڑے ہونے چاہئیں۔ اس کے الفاظ لہجے سے میل کھا رہے تھے۔ کل حکم دیا گیا کہ مخالفوں کے علاقے میں جاؤں اور بنا کسی نقصان کے مسئلہ حل کر کے آؤں۔ 2 دن لگ گئے سارا مسئلہ سلجھاتے ہوئے، اور جواب میں ایک تھپکی بھی نہیں ملی۔ اس کا انداز چغل خور عورتوں سے کم نہیں تھا۔ مجتبیٰ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ یہاں یہ کون سے شگوفے پھوٹ رہے ہیں؟ اس کی جاندار ہنسی تاشفین کو بھی وہیں کھینچ لائی تھی۔ آئیے آئیے، آپ بھی میری روداد سنیے اور دشمنوں کی طرح کہکے لگائیے۔ اس نے تاشفین کو بھی جلے کٹے انداز میں خوش آمدید کہا۔ مجتبیٰ نے بامشکل ہنسی کے فوارے روکتے ان کی باتیں 2 کی 4 کر کے سنائیں۔ اس کا انداز اور عبدالودود کے بگڑتے زاویے انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ ویسے تم بھی عبدالودود سے کم نہیں لگ رہے، تاشفین نے بات کے اختتام پر کہا تو عبدالودود کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا، جبکہ مجتبیٰ کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ مجتبیٰ، سب چھوڑو اور بھاگ کر مٹھائی لے آؤ۔ کس خوشی میں؟ تاشفین نے حیرت سے اس کا بدلتا انداز دیکھا۔ آج ہمارے وکیل صاحب نے خود ساختہ عہد توڑ کر مسکرانے کی جسارت کی ہے۔ بلکہ رکیں، میں انسٹاگرام پر پوسٹ کر لوں۔ اب کی بار قہقہوں کا نیا دور شروع ہو گیا۔ تم بہت خراب ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ میں نے سنا ہے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی عادات ہی اپناتے ہیں۔ وہ بولنے سے باز نہیں آیا، اور باتوں میں اس کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکتے تھے، تبھی وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی۔ عبدالودود، مذاق وغیرہ ایک طرف، لیکن تمہیں مستقبل کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ ماموں بھی تمہارے متعلق خاص فکر مند ہیں۔ مجتبیٰ نے بات کو دوسرا رخ دیا۔ یار، میں ایک بار اس بزنس میں گھس گیا اور ابو لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا تو ان لوگوں کی طرح 1 سے 2 اور 2 سے 4 کرتا رہ جاؤں گا۔ زندگی کا اپنا حسن ہے، اور یہ حسن جوانی کا متقاضی ہے۔ کچھ سالوں میں یہ سب مجھے ہی دیکھنا ہے، اسی لیے میں اپنے یہ سنہرے دن بزنس کی نظر نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا موقف تفصیل سے بتایا۔ ایک دم تو بزنس نہیں سنبھالا جا سکتا نا، ابھی ماموں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ تم فکر نہیں کرو، میں سب کر سکتا ہوں۔ جس میدان میں قدم رکھوں گا وہ میدان میرا ہوگا، جو کھیل کھیلوں گا اس کا فاتح میرا سودا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب کی بار اس کے انداز میں وہی مخصوص سختی تھی جو اس کے مزاج کا خاصہ تھی۔ اس کا جواب اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اس کے متعلق اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجتبیٰ خاموش ہو گیا۔ وہ اپنی دوستیاں بھی اس حد تک رکھتا تھا کہ کوئی بات یا انسان اس کے کمفرٹ زون میں داخل نہ ہو سکے۔ کمرے میں بخور کی مدھم خوشبو رقص کر رہی تھی۔ دھواں کا ہلکا سا وجود باقی تھا۔ گداور کھڑکیوں سے دبیز پردے ہٹے ہوئے تھے، جس کے باعث اس کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رات کا پھیلتا اندھیرا کمرے میں چھائی خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو بخور کی خوشبو سے جذبز ہوئے، لیکن کچھ کہنے سے اعتراض برتا۔ انہیں اس خوشبو سے جتنی چڑ تھی، اس کی نسبت بہتر اسی قدر خوش
اسی قدر جوش سے اس کا اہتمام کرتی تھیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کی خوشبو سے پاک اور نیک مخلوق گھر میں داخل ہوتی ہے اور برائی دور ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک نظر کمرے پر ڈالی تو دھوئیں کی ہلکی سی لکیر کے پار وہ بیٹھی نظر آئیں، ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر میں اس قدر محو کہ ان کی آمد محسوس نہ کر سکیں۔ انہوں نے دروازہ قدرے زور سے بند کیا تو مطلب پورا ہو گیا۔ وہ چونکی اور تسبیح رکھتے ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اب جلدی کمرے میں آ گئے۔ وہ بٹ پر بیٹھے تو انہوں نے خلاف معمول سوال کیا۔ وہ بچے اپنی باتوں میں مگن تھے تو مجھے انہیں اکیلا چھوڑنا بہتر لگا۔ انہوں نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ چہرے کے تاثرات میں کچھ الگ سا جھلک رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ جی، بس دل میں ایک دم اداسی نے ڈیرا جما لیا ہے، انہوں نے نگاہوں کا رخ بدلتے جواب دیا۔ وہ ایک پل میں ساری کہانی سمجھ گئے۔ ان کے جواب سے جھلکتا شکوہ، ناراضگی اور بے چارگی محسوس ہو گئی تھی، لیکن کچھ کہنے کی بجائے خاموشی بہتر لگی۔ حضور، میں نے زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ہر فیصلے کا پاس رکھا، لیکن اب جانے کیوں من بغاوت پر آمادہ ہے۔ وہ کس قدر سادگی سے اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھیں کہ الفاظ کی نزاکت بھلائے وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ باغیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، انہوں نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا جو مقابل کے دل کو سخت ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، انہوں نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے سے جھلکتی شکستگی ان کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سارے گھر میں تکلیف دہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میمونہ خالہ نوافل پڑھنے میں مصروف جبکہ وہ سب کے برعکس خاموش تھی۔ کنزہ تو امی کو بھی بلا لائی تھی اور وہ خالہ کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اذکار میں مصروف تھیں۔ خالہ وقتاً فوقتاً محلے کے لڑکوں سے بھی پوچھ آئی تھیں کہ انہوں نے حازم کو نہیں دیکھا، لیکن کسی کا جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ گم بیٹھے تھے کہ باہر ہونے والی دستک نے سب کو چونکا دیا۔ کنزہ کو دروازے پر جانے کا اشارہ کیا گیا تو وہ بھاگ کر باہر کی جانب لپکی۔ خالہ منتظر نظروں سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ امی، بھائی آ گئے، کنزہ نے باہر سے ہی پرجوش آواز لگائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ خالہ نے جلدی سے اٹھ کر باہر کا رخ کیا، لیکن تب تک وہ خود برآمدے میں آ گئے تھے۔ بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ تمہارا فون بھی بند تھا۔ بہن نے کتنے فون کیے، محلے کے لڑکوں سے پوچھا۔ موٹر سائیکل تمہاری گھر کے باہر کھڑی تھی، سارا دن کہاں رہے؟ میمونہ، لڑکے کو سانس تو لینے دو، امی نے خالہ کو ٹوکا اور تب تک عزت نے پاس رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے امی کو پکڑایا۔ امی کے پانی دینے پر وہ ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر گئے۔ حازم بھائی، آپ کے کپڑوں کو کیا ہوا؟ کنزہ نے مٹی اور گرد سے اٹی پینٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا کچھ بولو، خاموش کیوں ہو؟ بہن اور ماں پریشان ہو رہی ہیں، اب کی بار امی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں خالہ، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہماری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی اور آپ اب بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے۔ عزت کو چپ رہنا مشکل لگا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گا، کسی کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ ان کے لہجے کی سختی نے سب کو چپ کروا دیا۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے سب کے درمیان سے نکل گئے۔ یہ اس لڑکے کو کیا ہو گیا ہے؟ خالہ نے پریشانی سے سمت دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، تھکا ہوا ہے اور صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے سب کو تسلی دی، لیکن خود ان کے رویے سے الجھ گئی تھیں۔ حازم ان کے سامنے پلا بڑا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، تمیز اور تہذیب کا دامن تھامے رشتوں کی قدر کرنے والا، اور اب یوں ایک دم سے تبدیلی انہوں نے آسانی سے تسلیم نہیں کی۔ وہ حازم کے رویے سے الجھ کر رہ گئی تھیں۔ عزت کتنی دیر سے گھر جانے کے لیے ضد کر رہی تھی اور میں نے ہی روک رکھا تھا کہ حازم آئے تو چھوڑ دے گا، مگر یہاں تو اس نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خالہ نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہا، یہ ساتھ ہی تو گھر ہے، میں سہارا دیکھ کر لے جاؤں گی، تم پریشان نہ ہو، انہوں نے خالہ کو تسلی دی اور ساتھ ہی چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ عزت بھی ان کا ارادہ سمجھ گئی تھی، اس نے پرشکوہ نگاہیں دائیں سمت نظر آتے دروازے پر مرکوز کیں اور چند لمحے دیکھنے کے بعد واپس موڑ لیں۔ جب انہیں فکر نہیں تو وہ کیوں خود کو ہلکان کرے؟ خود کو یہ باور کرواتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نے اسے سہارا دینے کے لیے ایک طرف سے تھام لیا، مگر چوٹ کی ٹھیس چلنے سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے چہرے کو درد کی جھلک سے آزاد رکھا
اور ہر قدم پر خود سے عہد کیا کہ اب وہ حازم شفیق سے امیدیں وابستہ نہیں کرے گی۔ یہ امیدیں ہی ہوتی ہیں جو ٹوٹتی ہیں تو اپنے ساتھ انسانوں کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ دیکھ لیتی تو درد ٹانگ سے ہوتا آنکھوں سے بہنے لگتا۔ مجھے شرمندہ کروا کر رکھ دیا اس لڑکے نے۔ رشیدہ اور عزت کے جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی شرمندگی کا اظہار کرنے لگیں۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، آپ جانتی تو ہیں کہ بھائی خالہ اور عزت کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ یقیناً کسی پریشانی میں ہوں گے، تبھی ایسا سخت بول گئے۔ دیکھیے گا ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ اپنے رویے کی تلافی بھی کر دیں گے۔ کنزا نے انہیں تسلی دینے کے ساتھ ساتھ بھائی کی وکالت بھی کی۔ کیا فائدہ تلافی کا، بچی تو ابھی مشکل میں تھی، ان کا غم کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹا ہوا تھا، باہر کی گفتگو منوان اس کی سماعتوں تک پہنچ کر رہ گئی تھی۔ اس وقت ان کی شدید خواہش نیند تھی، کیونکہ جس احساس سے جان چھڑانے کو وہ سارا دن گلیوں کی خاک چھانتے رہے تھے، وہ اب بھی ان کے اندر سلگ رہا تھا۔ تھک ہار کر گھر لوٹے کہ ماں کی گود میں سر رکھے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے، لیکن وہاں وہی احساس مجسم نظر آیا۔ وہ دن بھر کی خواری کے بعد اب عاجز آ گئے تھے۔ اب وہ بس نیند اور بند آنکھوں کے پیچھے مسکراتے چہرے سے نجات چاہتے تھے۔ امی اور کنزا کی گفتگو کا مرکز کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہی رہا جس سے حازم شفیق بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے تکیے کو اپنے کانوں کے گرد زور سے بھینچا اور سماعتوں کو اس کے ذکر سے بے نیاز کر لیا۔ وہ الگ بات کہ دل بے نیاز نہیں ہوتا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کوکنگ شو کی میزبان مسلسل بول رہی تھی اور اس کے ہاتھ بھی اسی رفتار سے چل رہے تھے۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین کو دیکھنے میں محو تھیں، جبکہ دھڑکنیں بے قراری اور بے چینی کی داستان سنا رہی تھیں۔ ان کی اسی بے خودی کو آنے والے نے شدت سے محسوس کیا۔ انہوں نے چند پل ٹھہر کر مقابل کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے قدموں کی پرزور آواز سے بے خودی کی کیفیت ختم ہوئی تھی، لیکن شاید وہ حواس میں آنا نہیں چاہتی تھیں، تبھی جانے والے کی پشت دیکھ کر بھی وہاں سے نہیں اٹھی تھیں۔ انہوں نے ملازمہ کو آواز لگائی، جی بیگم صاحبہ۔ وہ چند لمحوں میں ہاتھ باندھے ان کے سامنے معدت سی کھڑی تھی۔ یہی چیزیں انہیں تیش دلانے کے لیے کافی ہوتی تھیں کہ اتنے فاصلوں کے باوجود بھی وہ اس انسان کے زیر اثر تھیں، اس کے خیالوں کی زنجیر سے خود کو آزاد نہیں کرا سکتی تھیں۔ صاحب سے پوچھو، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ یہ وقت غصے کا نہیں تھا، سو انہوں نے یہ کام کسی اور وقت پر چھوڑتے ہوئے اپنی بات کہی۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی تو ان کی نگاہیں دوبارہ سے ٹی وی اسکرین پر مرکوز ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد ہی انہیں وہ اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا نظر آ رہا تھا کہ اس کو کیا جواب دیا گیا ہوگا۔ بیگم صاحبہ، انہوں نے مجھے کمرے سے نکل جانے اور دوبارہ وہاں قدم نہ رکھنے کا کہا ہے۔ اس نے بات انہیں بتائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ انہیں اسی جواب کی توقع تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا اور خود اٹھتے ہوئے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں ہر حال میں خود ہی اس جانب آنا تھا، لیکن وہ مقابل پر اپنی بے نیازی ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ یہ ایک بے نام سی جنگ تھی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں ہار جیت سے بے غرض ہو کر اپنی ساری صلاحیت اس جنگ کے سپرد کر رہے تھے۔ وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں اور وہ بھی ان کا آنا محسوس کر گئے، تبھی اپنے کام میں مزید تیزی دکھانے لگے تھے۔ بیڈ پر بڑا سا بیگ کھلا ہوا رکھا تھا اور کئی کپڑے اور ضروری اشیاء اس میں رکھی جا رہی تھیں۔ پیکنگ دیکھ کر مسکراہٹ بے ساختہ ان کے لبوں کو چھونے لگی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے آگے بڑھیں، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن کچھ کاموں کے لیے آپ کو میری ضرورت ہی رہے گی۔ انہوں نے بیگ سے سارا سامان واپس بیڈ پر الٹ دیا اور نئے سرے سے پیکنگ کرنے لگیں۔ یہ سب کرتے ہوئے بھی وہ جتانا نہیں بھولی تھیں۔ ان کے آتے ہی وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گئے اور وارڈروب سے ٹیک لگاتے خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ہر چیز نفاست سے رکھتے انہیں مکمل نظر انداز کر رہی تھیں۔ چند لمحوں میں ان کی ساری پیکنگ مکمل ہوئی اور اب شاید وہ وہاں سے نکل جانا چاہ رہی تھیں۔ مجھے کچھ کاموں کے لیے نہیں، بلکہ ہر کام کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ بات بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ مسلسل نظر اندازی پر آمادہ ہیں۔ وہ انہیں اس وقت اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، تبھی ان کی بات کا جواب دیا۔ وہ اگر سمجھتیں تو ان کے جواب میں غربت کی چاہ کی واضح تمنا تھی، لیکن مسئلہ ہی یہ تھا کہ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھیں۔ زبیر احمد صاحب، میں آج بھی ماضی کی قید میں ہوں۔ مجھے آج بھی ایک دھوکے نے اپنی زنجیروں میں لپیٹ رکھا ہے۔ جس دن اس قید سے آزادی نصیب ہوئی، اس دن آپ سے ضروریات کے متعلق ضرور سوال کروں گی۔
اس وقت آپ مجھے تفصیل سے اپنی خواہشات بتائیے اور میں ان کی تکمیل کے لیے اپنی کوششوں سے آگاہ کروں گی۔ انہوں نے ایک بار پھر ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا اور پھر ایک لمحہ بھی وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے جانے والے کی پشت دیکھی اور اپنے اظہار پر 2 حرف بھیجتے آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کمرے کی دیوار پر آویزاں گھڑی پر وقت دیکھا تو احساس ہوا کہ اس وقت کے دوران انہیں بہت تاخیر ہو گئی تھی، سو جلدی سے واش روم کا رخ کیا۔ یہ الگ بات تھی کہ دماغ میں ایک آگ جل رہی تھی اور اس آگ نے کئی دن ان کے جسم و روح کو چھلنی کرنا تھا۔ سڈنی میں سردی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ یکبستہ ہواؤں نے سب کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہاں کا موسم بے اعتبار تھا، کبھی دھوپ کا بسیرا ہوتا اور کبھی بارش ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ ابھی برف باری کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ عنقریب یہ بھی ہونے والی ہے۔ وہ جب گھر سے نکلی تو تیز دھوپ تھی، اسی باعث اوور کوٹ پہننے کے بجائے بازو پر رکھ لیا اور اب 20 منٹ بعد یہ صورتحال تھی کہ یہ اوور کوٹ بھی اس سے کم لگ رہا تھا۔ وائس آف یونیورسٹی اس کے شو کرنے پر پاپا نے پارٹی ارینج کرنے کا کہا تھا اور یہ بات اس کے لیے اتنی خاص تھی کہ وہ اس موقع کو ضائع نہ کرنا چاہتی تھی۔ آج یونی میں کچھ خاص لیکچر نہیں تھے، تبھی اس نے آف کیا اور اب اس کا ارادہ آفس کلب جانے کا تھا۔ اس نے سبین اور اذلان کو ساتھ چلنے کا کہا تھا تو دونوں نے حامی بھر لی تھی۔ اس وقت وہ ایسٹ سڈنی کے انڈر گراؤنڈ میٹرو پر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار گاہ میں بیٹھے اسے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دونوں کو کال ملائی۔ سبین نزدیک پہنچ گئی تھی، جبکہ اذلان کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہائے، وہ اذلان پر غصہ کر رہی تھی جب اس کے ساتھ کوئی دھپ سے آ کر بیٹھا۔ یہ کون سا والا ہائے ہے؟ اس نے بایاں ابرو اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ تم کو جو سمجھنی ہے وہی والا، سبین کے جواب نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ سبین آسٹریلین نیشنلٹی ہولڈر دیگر بچوں جیسی ہی تھی، بچپن سے انگلش ہی بولتی رہی۔ اردو بولنے کا شوق نیا نیا سا تھا، سو وہ کئی موقع اردو بولنے کا ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ وہ ایک الگ بات کہ اردو کی ایسی بے عزتی پر وہ اور اذلان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ یہ اذلان کہاں رہ گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ اسے نہ پا کر لامیا سے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، کب سے کال کر رہی ہوں اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اب لامیا کا جی چاہ رہا تھا اس کا انتظار کیے بنا ہی چلی جائے۔ یہ زیادہ بدتمیز ہے، کئی بار ایسے ہی کرتی ہے۔ سبین بھی حسب منشا غصہ کرنے لگی۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد ان دونوں نے جانے کا ارادہ کیا اور اسی وقت اذلان کی کال آ گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھائی۔ اذلان، اگر تم نے نہیں آنا ہوتا تو کم از کم ہمیں انتظار نہ کروایا کرو۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم یہاں میٹرو اسٹیشن پر بیٹھے ہیں اور تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں۔ لامیا اس کی سنے بنا ہی بولنا شروع ہو گئی۔ لامیا، میں جارج اسٹریٹ پہ ہوں، پاپا کا ایک کام کرنے آیا تھا۔ تم لوگ سی بی ٹی پہنچو، میں بھی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اذلان نے عجلت میں اسے مطلوبہ جگہ پہنچنے کا کہا۔ تم کال کر کے بتا تو سکتے تھے نا۔ لامیا کچھ اور بھی کہنے والی تھی، لیکن دوسری طرف سے کال منقطع کر دی گئی۔ کیا بولی ہے؟ سبین نے اس کے غصیلے تاثرات کو دیکھا۔ وہ جارج اسٹریٹ پر ہے، ہم لوگوں کو سی بی ڈی جانے کا کہہ رہا ہے۔ لامیا نے میٹرو کی طرف رخ کیا۔ چلو فکر ختم ہوا، وہ نزدیک ہے، جلدی چلی جائے گی۔ سبین بھی اس کے ساتھ چلتی ہوئی میٹرو میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ وہ آفس ٹائمنگ میں ہی وہاں پہنچ جائے گی اور وہاں ایک مزید مشکل مرحلہ اس کا منتظر ہونا تھا۔ صبح اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ زمین پر جلوہ افروز ہوئی تھی۔ سورج کی مدھم کرنیں اندھیرے کا پردہ چاک کر کے سویرے کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ ہر چیز نکھری نکھری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھاس پر مکی موس کے قطرے روشنی کے ٹکراؤ پر چمکنے لگے تھے۔ یوں گمان ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے ہیرے زمین پر بکھرے ہوئے ہوں۔ مدھم سرسراتی ہوا اس منظر سے لطف اندوز ہونے والوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ وہ تینوں اس وقت فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ عبدالودود نے بڑے ابا سے خصوصی طور پر اجازت لی کیونکہ وہ اسے مزید مہلت دینے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن مشتبہ کی وجہ سے کچھ دن مزید اس کے حال پر چھوڑ دیا اور یہ لمحے ضائع کرنے کے حق میں نہ تھا۔ اسی وجہ سے روشنی ہونے سے پہلے مشتبہ کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ان دونوں کے ساتھ تیسرا فرد سیغم عباس تھا۔ عبدالودود کے دوستوں اور دشمنوں کی فہرست بہت طویل تھی، لیکن اس لمبی چوڑی فہرست میں سیغم عباس پہلے نمبر پر تھا۔ اس کے ہر اچھے برے کام میں سیغم اس کا ساتھی تھا۔ مشتبہ کے قیام کو یادگار بنانے کے لیے
عبدالودود نے شکار کا منصوبہ بنایا اور اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر وہ تینوں فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ انہوں نے اپنے رہنے کے لیے یہ جگہ ہی پسند کی کیونکہ فارم ہاؤس کے چاروں اطراف لہلہاتے کھیت ہونے کے باعث وہ اپنا شوق بآسانی پورا کر لیتے تھے۔ اتنی خوبصورت صبح میں نے شہر میں کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں قدم قدم پر قدرت کی صناعی باہیں کھولے کھڑی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، محسوس کرو اور میری تعریف میں رغبت الاسان ہو جاؤ۔ مجتبیٰ افق پر نظر جمائے مسحور سا کھڑا تھا۔ اس کا والہانہ پن عبدالودود کو حیران کر رہا تھا۔ تم بھی کبھی کبھار بڑی امی جیسی باتیں کرتے ہو۔ ایسی مبہم اور گہری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ صبح تو ہر جگہ ایک سی ہوتی ہے، وہی آسمان، وہی سورج، کچھ تو نیا نہیں ہے۔ نہ جانے تم کیوں ایسا رد عمل دکھا رہے ہو۔ یہ تمہاری سمجھ کی باتیں نہیں ہیں۔ تم جاؤ اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ وقت بتاؤ۔ مجتبیٰ نے اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ سیغم تم بتاؤ، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ عبدالودود نے اپنی بحث میں اسے گھسیٹا جو ان دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ شاعرانہ اور ادبی باتیں لڑکیوں کا خاصہ ہوتی ہیں، لیکن اگر مجتبیٰ بھی یہ سب پسند کرتا ہے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں۔ اس نے اپنی ہمدردیاں دونوں طرف رکھیں۔ اوئے لالے، تجھے بڑا پتہ ہے لڑکیوں کا۔ تیرے خاندان میں تو ڈھونڈنے سے لڑکی نہیں ملتی، پھر یہ تجربہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ اس کی غیر جانبداری پر عبدالودود نے اسے گھیرا۔ جب تم اس جنگل سے نکل آئے تو میرے پیچھے چلے آنا۔ مجتبیٰ جانتا تھا اس کی درگت بننے والی ہے اور اسے سیغم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ کبھی ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر استبل کی طرف آ گیا۔ تم بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ میں نے عمومی رویے کو مد نظر رکھتے بات کی تھی۔ ہر کسی کو اپنے جیسا نہ سمجھ لیا کرو۔ سیغم نے اس کی چڑھاتی آنکھوں سے بچنے کے لیے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ نظریں چرانے سے اب بچنے والے نہیں ہیں، اسی لیے شرافت سے ساری بات بتا دو، ورنہ مجھے تو تم جانتے ہی ہو۔ اس کے انداز میں دھمکی تھی۔ اللہ کے بندے، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے لڑکی کا نام لیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سیغم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اور چلو، وقت گزر رہا ہے، دھوپ تیز ہو گئی تو گھڑ سواری کا مزہ نہیں آئے گا۔ سیغم نے بات مکمل ہوتے ہی مجتبیٰ کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ عبدالودود کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر دوبارہ افق پر ڈالی اور کچھ الگ سا محسوس نہ کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ مجتبیٰ کو بیوقوف گردانتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ دونوں سی بی ٹی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے نزدیک پہنچ گئی تھیں۔ لامیا نے اذلان کا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے متعلق ہزاروں اندیشے اور وسوسے اس کے دل میں ڈیرہ ڈالنے لگے تھے۔ اس کے ہیلے بہانوں سے وہ یہ خیال کرنے لگی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کمپنی آفس جانا نہیں چاہتا اور نہ جانے کی مضبوط وجہ سے وہ آگاہ تھی۔ ہم اتنی دور سے ادھر آ گئی تو وہ کیوں نہیں آئی؟ سبین نے بھی جیسے اس کی سوچوں کو پڑھ لیا تھا۔ میں نہیں جانتی۔ اس کے وجود میں درد انگڑائی لینے لگا۔ وہ کوئی سرپرائز تیار کر رہی ہوگی، ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے۔ سبین شاید اس کی مایوسی کو محسوس کر گئی تھی، تبھی امید کا نیا درد روشن کیا۔ میں پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی ہوں اور اب اس سے زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتی، اسی لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ لامیا کے لہجے میں سختی تھی اور یہ سبین سے زیادہ خود کے لیے تھی۔ وہ خود کو باور کروا رہی تھی کہ اسے اذلان کا انتظار نہیں کرنا۔ سی بی ڈی سڈنی کا مرکزی کاروباری علاقہ تھا۔ یہاں کمپنیز کے دفاتر، اونچی اونچی عمارتیں، ہوٹلز، کلب، پارکس وغیرہ تھے۔ الغرض سی بی ڈی اپنے اندر ایک شہر آباد رکھتا تھا۔ لامیا کئی بار یہاں آ چکی تھی، سو اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، لیکن سبین کا یہاں آنے کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ کشادہ لنک روڈ پر چلتے حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کتنی پیاری ہے، وہ رائے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ لامیا اپنے خیالوں میں مگن اس کی حیرانی کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اذلان کے نہ آنے پر وہ من ہی من میں جلنے کوڑنے میں مصروف تھی۔ اپنی ہی سوچوں میں مگن چلتے وہ مطلوبہ عمارت تک پہنچ گئی تھی۔ چلنا کیوں ختم کیا؟ سبین نے اس کو رکتے دیکھ کر پوچھا۔ ہمیں اسی بلڈنگ میں جانا ہے۔ اس نے سامنے استادہ ایک بلند عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن نگاہوں کو مایوسی ہوئی، وہ نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ لفٹ کے ذریعے چھٹے فلور پر پہنچی اور خود کو نامرد ظاہر کرتی استقبالیہ کی طرف چلی آئی۔ لامیا ابراہیم، مجھے کلب مینیجر سے ملنا ہے۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی کو اپنا تعارف کرواتے مطلوبہ شخص سے ملنے کا کہا۔ وہ آپ کے منتظر ہیں۔ اس لڑکی کے جواب نے اسے حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ کلب مینیجر کا آفس جانتی تھی، سبین کو لیے اسی طرف چلی آئی
اور دل ہی دل میں کسی ناخوشگوار حادثے سے بچنے کے لیے دعا کرتی رہی تھی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ پرسکون بھی ہو گئی۔ اذلان مینیجر کے ساتھ بیٹھا خوشخبریوں میں مصروف تھا۔ ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ خوشگوار محفل کا تاثر دے رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر قائم مسکراہٹ اس کے لیے خوش آئند بات تھی۔ آئیے پلیز بیٹھیے۔ مینیجر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ اذلان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی جبکہ سبین کچھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ اس نے مسکراتے ہوئے لامیا سے پوچھا۔ شکریہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سارا راستہ اذلان سے دل برداشتہ ہوتی آئی اور وہ یہاں اس کے لیے سب سیٹ کیے بیٹھا تھا۔ یہ آفس اس کے لیے خوف تھا اور اس کے برعکس سب کچھ نارمل تھا۔ وہ کسی بوڑھے سے مینیجر سے بات کرنے کا سوچ کر بھی پریشان تھی اور یہاں ایک ینگ لڑکا ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وراجمان تھا۔ اپنے لیے ایسا استقبال تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ اس کے بابا کا آفس تھا لیکن یہاں آنا اس کے لیے کبھی خوشگوار نہیں رہا تھا۔ یہاں اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ حیدر شاہ تھے جو اسے اپنی بیگم کی طرح ہی ناپسند کرتے تھے اور اس معاملے میں بھی وجوہات سے وہ انجان تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے فاصلے پر رہنے کی کوشش کرتی۔ اس آفس سے دور رہنا بھی انہی کوششوں میں شامل تھا۔ یونیورسٹی کے آغاز میں ماما کی خواہش تھی کہ وہ آفس جایا کرے تاکہ پڑھائی کے ساتھ تجربہ حاصل کر سکے، لیکن اس سب کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ مسٹر اینڈ مسز حیدر شاہ تھے۔ ان گزرے ہوئے چند دنوں کے باعث دوبارہ اس آفس میں نہ آنا اس کی زندگی کی ترجیحات میں شامل تھا۔ مینیجر نے اسے مخاطب کیا تو وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہا تھا کہ مسٹر اذلان نے مجھے آپ کے یہاں آنے کا مقصد بتا دیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلب میں کچھ بھی ارینج کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف 2 دن ہیں کیونکہ اس کے بعد آفیشیل پارٹیز کی ایک لمبی لائن ہے۔ آپ دن فائنل کر لیں، میں ارینجمنٹ کروا دوں گا۔ مینیجر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ 2 دن کا وقت بہت کم تھا۔ اذلان کے پیپرز تھے اور پھپھو قطعاً یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ وہ تو اسی بات سے خوفزدہ تھی کہ اگر انہیں اذلان کے اس کے ساتھ ہونے کی بھنک بھی پڑ گئی تو سارا سڈنی ہلا دیں گی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ اذلان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پکارا۔ 2 دن بہت کم ہیں۔ کسی کی کلاسز ہوں گی، کسی کی جاب ٹائمنگ میچ نہیں کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا ہم 2 دنوں میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی خوشی ایک دم مدھم پڑنے لگی۔ تم دن بتاؤ اور بے فکر ہو جاؤ، آگے کا سارا معاملہ میں دیکھ لوں گا۔ وہ اسے مایوس ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہارے پیپرز ہیں، میں مینیج کر لوں گا، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ پھپھو، اس کے لیے بنا آواز کے ہلتے لبوں سے وہ اس کا اگلا خوف بھی جان گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ لامیا کے ہاتھ پر رکھتے دلاسا دیا تو اس نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ جب آپ ہماری اتنی ہیلپ کر رہے ہیں تو کون سا دن مناسب رہے گا یہ بھی بتا دیجیے۔ لامیا نے سارا ملبہ مقابل پر ڈال دیا۔ کل کا دن، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کل کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں ایک دم حیرانی سے بولے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے، سبین نے کوچ سے دھیمے لہجے میں کہا۔ کل سے گڈ فرائیڈے شروع ہو رہا ہے۔ پورے ہفتے کے لیے اس شہر کے سب باسی فارغ ہیں، اس لیے آپ اپنے دوستوں کی مصروفیات سے متعلق پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اس نے پہلے ان سب کی حیرانی سے لطف اٹھایا اور پھر مسکراتے ہوئے وجہ بتائی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو ہم تینوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اس بات کو لے کر پریشان ہو رہی ہوں کہ سب کی ٹائمنگ کیسے میچ ہوگی اور آپ نے 1 منٹ میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ لامیا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ پھر کل کا دن فائنل؟ مینیجر نے ایک بار پوچھنا مناسب سمجھا، حالانکہ ان کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ بالکل، اذلان نے مسکراتے سارا پروگرام فائنل کر دیا۔ سب کچھ طے پانے کے بعد وہاں بیٹھنا بے سبب تھا۔ سو الوداعی کلمات کہتے آفس سے نکل آئے۔ اذلان کا رخ ویٹنگ لاؤنج کی طرف تھا۔ ان دونوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ لامیا، ایک بات تو بتاؤ، اس سارے وقت میں تم نے مجھے کیسے الفاظ میں یاد کیا؟ وہ تینوں ایک طرف بیٹھ گئے اور اب اذلان اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ جب جانتے ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لامیا نے بھی اسے اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ اذلان نے اپنی خجالت مٹانے کو سبین کو موضوع گفتگو بنایا۔ میرے ساتھ کچھ سیدھی الٹی کرنے سے پہلے سوچتی، میں نے سارے راستے تمہاری تعریفیں سنتی۔ سبین نے بھی اذلان کی ایک نہیں چلنے دی۔ مجھے لگتا ہے تھوڑی پیچیدہ اردو بولنی پڑے گی کیونکہ احسان تو اب اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے لیے سبین کا جواب برداشت کرنا مشکل امر تھا۔
اس فالتو بندے کے ساتھ اور کتنی بیٹھنا ہے؟ سبین نے لامیا کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، لیکن یہ سرگوشی بھی اذلان کی سماعتوں کی نظر ہو گئی۔ تمہارے ساتھ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ میں ہاربر برج پر کھڑے ہو کر پارمیٹن ریور میں چھلانگ لگا دوں۔ اذلان نے صرف جواب دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جتنا گھور سکتا تھا اتنا گھورنے کی کوشش بھی کی۔ اس سے پہلے یہاں میدان جنگ بنے، ہمیں چلنا چاہیے۔ لامیا کو ان دونوں کے تیور قطعاً اچھے نہیں لگ رہے تھے، اسی لیے اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ اذلان اور سبین دونوں اس کے لیے خاص تھے، وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے اور بچپن سے ہی ان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ وہ دونوں اچھے دوست بن جائیں، لیکن یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہتی۔ ایک عرصہ ہوا اسے یہ کوشش چھوڑے ہوئے، کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ رہنے والے ان دو لڑاکوں کو سنبھالنا آ گیا تھا۔ آفس بلڈنگ سے نکلتے اذلان ان سے علیحدہ ہو گیا اور واپسی کے سفر میں بھی وہ دونوں اکیلی تھیں۔ اس کے جانے پہ لامیا نے سکون کا سانس لیا، ورنہ ان دونوں کی نوک جھونک برداشت کرنا اس کے لیے مشکل امر تھا۔ فضا میں پرندے غول در غول اڑ رہے تھے، رزق کی تلاش میں محو بے پرواز تھے۔ صبح کی تازگی میں دھوپ کی گرمائش شامل ہو رہی تھی، فلک پر پرندوں کی راج دہانی کے باعث دلچسپ مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ وہ تینوں ہر چیز سے بے نیاز جیپ سے کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں کھڑے تھے۔ عبدالودود چٹھا بندوق ہاتھ میں لیے نشانہ باندھے ساکن کھڑا تھا، اس کا نشانہ کونچ کی داڑھ تھی۔ اس کی شکاری آنکھیں اپنے شکار پر مرکوز تھیں۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور ایک زوردار آواز کی گونج کے ساتھ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ سیغم کے لیے اس کی تجربہ کاری کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر ایسے مظاہر دیکھتا رہتا تھا، بلکہ وہ خود بھی شکار کا شوقین تھا، لیکن اس معاملے میں عبدالودود کا ہم پلہ نہیں تھا۔ یہ سب مشتبہ کے لیے حیران کن تھا۔ گھڑ سواری کا فیصلہ بدل گیا تو وہ تقریباً ناخوش تھا، کیونکہ یہ اس کا بھی شوق تھا اور کسی حد تک گھڑ سواری سے آگاہی بھی تھی۔ اس کے نزدیک شکار ایک فالتو چیز اور وقت کا ضیاع ہے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شکار بازی اور عبدالودود خاندان کے سب مردوں پر برتری رکھتا تھا۔ جب تک عبدالودود نشانہ لیے کھڑا رہا تب تک وہ امید اور نا امیدی کے پلڑے میں ڈولتا رہا، لیکن چند لمحوں بعد کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کی مہارت دیکھتے مشتبہ کے دل میں ستائشی جذبات ابھرے تھے۔ واہ، تم تو بہترین شکاری ہو، میں سمجھ رہا تھا آج کا دن بیکار گیا، لیکن میرا خیال غلط تھا۔ مشتبہ نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ اگر یہ تعریف ہے تو تکلف مت کرو، میں جانتا ہوں کہ شکار کرنے پر کم از کم اس خاندان میں میرا کوئی ثانی نہیں۔ اس میں خطرناک حد تک خود آگاہی پائی جاتی تھی۔ اس وقت مشتبہ صرف یہی سوچ سکا۔ آؤ سیغم عباس، تم بھی اپنے ہنر کو لگا زنگ اتار لو۔ ان کے ساتھ آئے ملازم شکار اٹھا لائے تھے اور اب اس نے بندوق ساتھ کھڑے سیغم کو پکڑائی تھی۔ تم ہمیشہ اپنے مقابلے میں مجھے کھڑا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو، بلکہ اپنی کون سی حس کو تسکین دینا چاہتے ہو؟ سیغم نے دانت کچکچاتے اس سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، کسی مہمان کو متاثر کرنے کے بعد اسے آگے کر دیتا اور یقیناً اس کی کارکردگی عبدالودود سے کم ہوتی تھی۔ یوں آنے والا مزید اس کا دل دادا ہو جاتا۔ میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی تسکین حاصل کرنا میرا مقصد ہے، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچپن کا دوست کتنے پانی میں ہے۔ عبدالودود کا جواب مشتبہ کو مسکرانے اور سیغم کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ ویسے تھپڑ دائیں گال پر مارو یا بائیں پر، بات تو ایک ہی ہے نا؟ سیغم نے نشانہ تاننے سے پہلے جواب دینا ضروری سمجھا۔ مشتبہ ایک بار پھر پرجوش ہو گیا، جبکہ عبدالودود جیپ کے بونٹ پر بیٹھا لاتعلق سا دکھائی دیا۔ مشتبہ نے ایک نظر حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن دوبارہ اپنی نگاہیں اسی سمت کو موڑ لیں جہاں سیغم کے ہاتھ میں بندوق کی ڈالی تھی۔ سیغم نے ٹریگر دبایا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ عبدالودود بھی ایک دم سیدھا ہوا۔ مشتبہ اس پراسرار خاموشی کا مطلب تب سمجھا جب ملازم نے شکار اکٹھا کیے۔ سیغم کے کہکے بے ساختہ، جبکہ عبدالودود کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ اب بتائیے محترم، بچپن کا دوست کسی کام کا ہے یا نہیں؟ سیغم کے شکار کی تعداد اس کی تعداد سے زیادہ تھی، سو وہ اتراتا بونٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جو کبھی کبھار ہوتا ہے اسے اتفاق کہتے ہیں۔ عبدالودود بھی کہاں ہار ماننے والا تھا۔ تم بتاؤ مشتبہ، یہ اتفاق تھا یا میری تجربہ کاری؟ اس نے وہی سوال مشتبہ کے سامنے دہرایا۔ سیغم، تم ہار مان لو، وگرنہ تمہارے بچپن کا دوست رو دے گا۔ مشتبہ کے جواب نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ عبدالودود نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اس کی طرف اچھالی تو اپنے بچاؤ کی خاطر ایک طرف ہو گیا۔
تمہیں میں گھوڑ سواری میں پوچھوں گا۔ اس کا انداز دھمکی آمیز تھا جسے مشتبہ نے جھک کر قبول کیا۔ کرم دین، سب سمیٹو کہ واپس چلیں۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، تب بھی واپسی کا حکم دیا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی مسکرانے پر مجبور تھے۔ دوپہر کا کھانا میز پر لگ گیا تھا۔ اس وقت کھانے کی میز پر زیادہ تر حویلی کی عورتیں ہی ہوتی تھیں، کیونکہ سارے مرد حویلی سے باہر ہوتے تھے۔ نور بی بی ڈائننگ ٹیبل پر آئیں تو وہاں عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی آمد پر شیما بیگم احتراماً کھڑی ہوئیں۔ باقی سب افراد کہاں ہیں؟ اتنی گھمیر خاموشی انہیں پہلے ہی کھٹک رہی تھی۔ اس پر مستعد کھانے کے لیے 2 افراد کی موجودگی سونے پر سہاگا تھی۔ نورالعین تو صبح سے نظر نہیں آئی۔ ملازمہ ناشتے کے لیے بلانے گئی، لیکن تب بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق انہیں جواب دیا، تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ نورالعین کے معاملے میں وہ حد درجہ حساس تھیں۔ بی جان، میرے خیال سے وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بی جان کو مطمئن کرنا چاہا۔ مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کیوں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہے گی؟ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ گی سب کچھ؟ ان کے لہجے میں حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی نمایاں تھی۔ بی جان، کھانا کھا لیجئے، آپ کے کمرے میں بات ہوتی ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ بی جان کو ایسے ٹالنا ممکن نہیں، سو انہوں نے دھیمے لہجے میں باور کروایا کہ بات علیحدگی میں ہو سکتی ہے۔ ان کے لہجے میں بی جان کو خاموش کر دیا۔ یہ صورتحال ان کے لیے جتنی بھی پریشان والی کیوں نہ ہو، اس حویلی کی عزت ان سب کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی بات ایسی ہے جو کمرے کی دیواروں تک محدود رہنی چاہیے۔ شیما بیگم اپنی جگہ پریشان تھیں، اور اسی معاملے کے دوران وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ بی جان جلد ہی وہاں سے اٹھنا مناسب سمجھا، جبکہ وہ ملازموں کے سارے کام کروا کر ان کے کمرے کی طرف آئیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہیں بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ اب بتاؤ شیما، ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم مجھے وہاں نہیں بتا سکی؟ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب وہ ایک لمحے کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی۔ بی جان، میں زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں صفائی کروا رہی تھی کہ گل میرے پاس آئی اور بتایا کہ حورالعین کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اس حصے کی طرف گئی تو سعد کو نکلتے دیکھا۔ اس کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی حورالعین نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور اسی دوران میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ وہ جھلک ہی یہ بتا دینے کو کافی تھی کہ معاملہ کافی سے زیادہ نازک تھا۔ انہوں نے جو دیکھا وہ منوان بتا دیا۔ اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ یہ باتیں باہر نکل گئیں یا حضور کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا۔ وہ نڈھال سی بستر پر بیٹھ گئیں۔ بی جان، آپ کو بلانے میں تاخیر ہو جاتی، اسی لیے میں عجلت میں ان کی طرف گئی، لیکن میرے جانے تک معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ معاملہ ختم کہاں ہوا ہے، اب تو شروع ہوا ہے، اور کہاں تک جائے گا یہ معلوم نہیں۔ وہ سرگوشی میں خود سے ہی مخاطب تھی۔ اس وقت ملازماؤں میں سے وہاں کون کون تھا؟ اب انہیں اس سیلاب کے آنے سے پہلے بند ماننے کا خیال آیا، اور اس کے لیے جو ممکنہ تدابیر کر سکتی تھیں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئیں۔ کوئی نہیں تھا بی جان، سب اندرونی یا بیرونی حصے میں تھیں۔ رہائشی حصے میں گل کے سوا کوئی نہیں تھا۔ گل وہاں کیا کر رہی تھی؟ شاید نورالعین کی طرف گئی تھی۔ انہیں جو معلوم تھا وہ بتا رہی تھیں۔ گل ہے تو سمجھدار، لیکن پھر بھی اس سے کہہ دینا زبان بند رکھے، ورنہ حضور کا اسے معلوم ہی ہے۔ انہوں نے شیما بیگم کو تلقین کی۔ میں پہلے ہی اسے سمجھا چکی ہوں بی جان۔ نورالعین نے بھی یہ تماشا دیکھا ہوگا، تبھی کمرے میں بند ہے۔ ایک تو ان لوگوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ایک جوان بیٹی بھی ہے جو ان کی ایسی حرکتوں کے باعث خود کو اکیلا اور تنہا محسوس کرنے لگی ہے۔ بی جان کو اب اپنی نوری کا غم ستانے لگا۔ میں کافی دنوں سے اس کے ساتھ بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ حالات نوری کے لیے قطعاً ٹھیک نہیں۔ شیما بیگم کے لہجے میں بھی تشویش تھی۔ رشتے میں تو وہ اس کی تائی تھیں، لیکن وہ انہیں کبھی بیٹیوں سے کم نہیں لگی، اسی باعث وہ اکثر اس کے حوالے سے فکرمند رہتی۔ یہ وقت باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم گل کو نوری کی طرف بھیجو اور کہو کہ میں بلا رہی ہوں۔ جی، میں ابھی گل کو کہتی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے نکل گئیں۔ شیما بیگم کے نکلتے وہ سوچنے لگیں کہ نورالعین کو کیسے مطمئن کریں۔ ایسے حالات کے بعد وہ خود کو ایک بند خلق کا قیدی محسوس کرتی، جس سے نکالنا ان کے لیے بھی نہایت مشکل ثابت ہوتا۔ انہیں انتظار کرتے کافی وقت ہو گیا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی
اور آنے والی وہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ایک پل کو چونکی۔ سرخ اور سوجن زدہ آنکھیں، سرخی مائل جاتا ہوا چہرہ، انہیں ایک پل میں اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا۔ آپ نے بلایا تھا ابی جان؟ اس نے دروازے پر ایستادہ عجیب روٹے لہجے میں سوال کیا۔ بالکل میں نے ہی بلوایا ہے۔ انہوں نے چہرے کی آزردگی کو مسکراہٹ میں ڈھال لیا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ اپنی بی جان کے پاس۔ انہوں نے اسے دروازے کے قریب ہی کھڑے دیکھ کر اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ان کے پہلو میں آن بیٹھی۔ آنکھوں کو جھکائے رکھنے میں شاید یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ وہ اس کے وجود میں پنہاں تباہیوں سے واقف نہ ہو۔ انہوں نے رخ اس کی طرف کیا تو نگاہ اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر جا ٹھہری جنہیں وہ شدت سے مسل رہی تھی۔ اس کے ایک ایک عضو سے اس کی تلخی اور تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ جو اس سے اس معاملے پر بات کر کے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی، اب انہیں یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں لگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کی بی جان نے اکیلے کھانا کھایا، اور اکیلے ان سے بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں کھایا جاتا۔ وہ ایسے مواقع پر ہمیشہ اسے ایک بچے کی طرح ہینڈل کرتی۔ وہ جس شدت سے روٹتی، وہ اسے اتنی ملائمت سے سمجھاتی تھیں۔ تائی جان آپ کے پاس تھی، انہیں اسی جواب کی توقع تھی۔ وہ میری نور العین کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی نا؟ وہ عام طور پر اسے نوری کہتی تھیں، لیکن جب محبت کا خاص اظہار مطلوب ہوتا تب نور العین کہنا بہتر سمجھتی تھیں۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس نے ایک نیا بہانہ تراشا۔ میری بیٹی ہے ہی اتنی خوبصورت کہ نظر لگ جاتی ہے کہ گاؤں کی عورتیں بھی 1000 بار منع کرنے کے باوجود میری نوری کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہیں کہ میرا دل ہول جاتا ہے۔ وہ اصل مدعے کی طرف آنا چاہ رہی تھیں، تبھی دوسری وجوہات کا ذکر کرنے لگیں۔ ان کی بات پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، یوں جیسے اسے ان باتوں سے ذرا فرق نہ پڑا ہو۔ پہلے میں صرف سوچتی تھی، لیکن میرا خیال ہے اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے لہجے کو پراسرار بنایا اور یہ حربہ کامیاب رہا، کیونکہ وہ چونک کر سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تم آئندہ عصر کے بعد میرے ساتھ بغلی باغ میں نہیں جایا کرو گی۔ میں اکیلے دیکھ لوں گی سب، بلکہ گل بھی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تمہاری چھوٹی سی عمر ہے اور اتنے بڑے بڑے کاموں میں الجھا رکھا ہے۔ حضور بارہا مجھے منع کر چکے ہیں، اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے تاک کر وہیں وار کیا جہاں سے مثبت رد عمل کی توقع تھی۔ شدت سے مسلتے ہاتھوں میں ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ بی جان کی باتوں کے بعد عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ بی جان کے ساتھ عصر کے بعد کا وقت بتانا، عورتوں کے مسائل سننا اور بی جان کا ان مسائل کا حل نکالنا اس کے لیے بہترین مشغلہ تھا۔ یہ سب اس کے اندر کی بے چینی کو قدرے سکون مہیا کرتا۔ اس کی ذات میں پنہاں الاؤ پر پانی کے مدھم قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ لوگ اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اس نے بیماری کا بہانہ لگایا تاکہ بی جان کو حقیقت معلوم نہ ہو۔ لیکن یہ چھوٹا سا بہانہ بھی اس کے گلے پڑنے لگا۔ یہ سب اس سے چھن گیا تو شاید وہ اپنی ذات کی اندھیری گلیوں میں بھٹکتی رہ جائے گی، اپنے وجود کی دور دراز وادیوں میں ایسے پھنسے گی کہ کوئی راہبر واپسی کا راستہ نہیں دکھا سکے گا۔ بی جان ایسا کچھ نہیں ہے، آپ خواہ ان معصوم عورتوں پر شک کر رہی ہیں۔ وہ تو اپنے زخموں کا مرہم تلاش کرنے یہاں آتی ہیں، کسی دوسرے کو زخم کیسے دے سکتی ہیں؟ میں رات میں ویسے ہی کچھ نڈھال محسوس کر رہی تھی، دوائی کھائی ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ اسے عجلت میں جو سوجا اس نے جلدی سے بول دیا، ورنہ بی جان سے کیا گمان کہ وہ اپنا کہا پورا کر دکھائیں، اور اگر بڑے ابا کو اس کا اگبی باغ میں جانا نہیں پسند تو یہ مزید خطرناک بات تھی۔ وہ یہ موقع بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ بی جان تولتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی بی جان، میں بھلا کیوں آپ سے غلط بیانی کروں گی؟ اس نے انہیں مزید مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ چلو ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں۔ ایسا کرو یہاں ہی لیٹ جاؤ، میں پڑھ کر پھونکتی رہوں گی تو جلدی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ اسے اس کی بے لگام سوچوں کے ساتھ اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، تبھی وہیں رک جانے کا کہا، اور اس نے بھی فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنی جلدی اس کے بہل جانے پر شکر ادا کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کا عمل بہت فائدہ مند رہا۔ اب ان کے ہاتھ ترک کا پتہ آ گیا تھا اور وہ بہترین طریقے سے اس مسئلے کا حل کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ان کے عقب میں دراز عجیب شش و پنج میں الجھی بیٹھی تھی۔ بی جان تو اس کے وجود کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھیں، پھر آج کیسے اس کے بہلاوے میں آ گئی تھیں؟ کیا واقعی وہ بہل گئیں یا اسے بہلا گئی تھیں؟ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس فضا کے سپرد کی اور کتاب بند کرتے ایک طرف رکھ دی۔ یہ نظم ہمیشہ اسے اداس کرتی تھی، اور نہ جانے اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ یہ نظم تب ہی پڑھتی
جب وہ پہلے ہی جذباتی طور پر بکھری ہوئی ہوتی۔ وہ عزت فاطمہ تھی، باتوں اور مزیدار باتوں کی دلدادہ، کہکوں کو پسند کرنے والی، شوخ دل اور اس پر مستزاد کمال کی بے نیازی۔ وہ اتنا بلند ہستی کہ بعض اوقات مناسب جگہ اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے خود ہی شرمندہ ہو جاتی۔ اس سب کے درمیان کئی لمحات ایسے بھی ہوتے جب اداسی ایک وسیع چادر کی طرح اس کے وجود کو ڈھانپ لیتی اور وہ بے بسی سے خود کو اس آسیب کا شکار ہوتے دیکھتی رہتی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس سب کی کوئی وجہ تلاش نہ کر سکی۔ شاید یہ ٹراما ہے جس کا شکار اکثریت ہو جاتی ہے۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسی کیفیت کا شکار تھی، لیکن آج اس سب کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وجہ اسے بخوبی معلوم تھی۔ اس کا شمار ایسے لوگوں میں قطعاً نہیں ہوتا تھا جنہیں حد سے زیادہ توجہ یا محبت دی گئی ہو۔ اسے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اماں سے زیادہ تو خالہ اس سے پیار کرتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی کا نظر انداز کرنا ہنس کے برداشت کر جائے۔ نظر اندازی ان چند چیزوں میں سے تھی جس سے عزت فاطمہ کو تکلیف ہوتی تھی، اور اگر نظر انداز کرنے والا حازم شفیق ہو تو تکلیف سوا ہو جاتی تھی، کیونکہ تلخ رویہ کم از کم خالہ کے گھر سے ملنے کی امید نہ تھی۔ قزہ کے ساتھ ایک دن میں کئی بار لڑتی تھی، اور جتنی تعداد اس کے ذہن میں تھی اس سے زیادہ لڑ سکتی تھی، لیکن اس سب میں اس نے حازم بھائی کو ہمیشہ اپنے ساتھ پایا تھا۔ ان کے لہجے میں بے شک کسی کے لیے طرفداری نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی چھٹی حس نہ جانے کیوں ہر بار اسے یہ احساس دلاتی تھی کہ ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں۔ کوئی عام وقت ہوتا تو یہ سب اتنا عجیب نہ لگتا۔ اس کے لیے اچنبھے کی بات یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے والے اس کی اتنی بڑی تکلیف پر نظر اندازی کا حربہ آزما گئے تھے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بے شک چوٹیں زیادہ نہیں آئیں، لیکن ایکسیڈنٹ کا لفظ ہی معاملے کو حساس بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی ان کے ایسے تلخ رویے کی امید اسے نہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتی خالہ کے گھر سے اپنے گھر آئی تھی۔ دو گھروں کے درمیان فاصلہ بے شک چند قدموں کا تھا، لیکن تکلیف اور چوٹ کے باعث یہ چند قدم بھی اذیت کا پہاڑ ثابت ہوئے تھے۔ اس نے ثابت قدمی سے ہر آنکھ کو آواز بننے سے پہلے دبا دیا تھا، لیکن آنسوؤں کا بند اس کے اختیار سے باہر تھا۔ یہ آنسو درد کے باعث کم اور حازم بھائی کے باعث زیادہ تھے۔ ان چند قدموں میں اس نے خود سے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب دوبارہ نہیں بلائے گی۔ ان کے درمیان کلام اس کی آخری سوچوں میں بھی نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس سب کے بعد بھی اسے امید تھی کہ وہ آئیں گے، اپنے رویے کی تلافی کے لیے نہ سہی اس کی حالت کا سوچ کر آئیں گے۔ رات دن کے مدار میں داخل ہو گئی تھی، لیکن آنے والے نہیں آئے۔ اسی پل اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ خالہ کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے ایک امید سے پوچھا۔ وہ اس کوئی کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھیں، اور نہ جانے کیوں آج پہلی بار انہیں اچھا نہیں لگا۔ عزت جس نے نہیں آنا ہوتا وہ آنکھ میں جلتے ہزار چراغوں کی روشنی میں بھی نہیں آتا۔ اس کی امید اور انتظار انہیں ایک آنکھ نہ بھایا۔ دل میں اٹھتے ابال کے تحت وہ ایسی سخت بات اسے کہہ گئیں، اور کہنے کے بعد احساس ہوا تو ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اور جس نے آنا ہو وہ اتنی پیچیدہ باتوں کے مطلب نہیں سمجھتی تھی، اور انہوں نے ایسی بات کی بھی تو پہلی بار تھی، تبھی وہ اگلی بات بھی انہی سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ اندھیرے میں بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، پر خار راستے بھی اس کی نیت کھوٹی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ان کے لہجے میں عجیب سے درد کی کراہ سنائی دے رہی تھی۔ شاید اس کی تکلیف انہیں پریشان کر رہی تھی۔ امی، حازم بھائی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ یقیناً پریشان ہوں گے یا کوئی اور وجہ۔ اس نے نئی توجہ ڈھونڈی۔ دو رشتہ بہانوں کا محتاج ہونے لگے، اسے وہیں ختم کر دینا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹی، اپنی ذات پر خود سے بڑھ کر کسی دوسرے کا اختیار ہمیشہ ذلیل کرتا ہے، اور مجھے امید ہے تم ایسے پرخطر راستے پر کبھی نہیں چلو گی۔ وہ جو اس کے پاس بیٹھنے کے ارادے سے آئی تھیں وہیں سے مڑ گئیں۔ وہ حیران نظروں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ آج ان کی تلخی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ جو نہیں جانتی تھی کہ یہ تلخی اس کا مقدر بننے والی تھی۔